you think education is the major key role? بیٹا سوائے ایجوکیشن کی زندگی میں ہے ہی کچھ نہیں, ہے ہی کچھ نہیں. اور آپ کے ہاں ایجوکیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں دراصل یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو ہائی پروفائل سکولز ہیں بیسیکلی دے آر آلسو لینگویج سکولز, انگریزیاں. اچھا, جو آپ کے سرکاری کھاتا ہے وہ بالکل ہی وہ تو ڈنگر خانہ ہے. کوالٹی ایجوکیشن, ایجوکیشن نہیں, یہ لفظ استعمال نہ کرنا کبھی. کوالٹی ایجوکیشن اگر نہیں ہے تو آپ کے پلے, اچھا پھر اسکل ہو آپ کے پاس, یہ ایک اور دنیا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ دیکھو سارا کچھ ترقی یافتہ. میں ایک تمہیں حیران کن بات بتاؤں, اچھی بری کی بات نہیں کر رہا میں اسکینڈینیویا کے کسی ملک میں تھا, مجھے یاد نہیں, تو میرے شمون انکل ہیں, آپ ملے ہوئے ان کو, تو انہوں نے کہا جی پاکستان سے حسن بھائی آئے ہیں تو ان کو نا 5-4 سینز لکھ دیں کسی چرچ کے. باقی انہوں نے سارا پلے پاکستان میں بنا لیا ہے, تو تھوڑا سا ان کے چند سینز ہیں وہ یہاں کے. تو میں نے کہا اچھا مجھے پہلے چرچ دکھاؤ, سین آپ نے لکھنا ہے اگر کسی گھر کا بھی تو اس کا کوئی ناک نقشہ سامنے ہو. وہ بندے غائب ہوئے, 3 دن کے بعد آئے, انہوں نے کہا جی یہاں تو چرچ ہی بند ہو گئے ہیں, چرچ بند ہو گئے ہیں. تو میں نے آ کے کالم لکھا, مجھے یاد ہے کہ انہوں نے زندگی کو عبادت چھوڑ دی ہے, زندگی کو عبادت بنا لیا ہے. ہم عبادت کرتے ہیں, لیکن وہ جو ہمارے ایک بزرگ تھے عطا اللہ شاہ بخاری, ان کا ایک قول ہے کہ نماز تو مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے. اگر آپ کے اعمال گندے اور غلیظ ہیں تو یہ پھر آپ کرتے رہو جو کرنا ہے. اسی لیے پورا عالم اسلام کیا, ہمارے دین کا مغز کیا ہے؟ علم حاصل کرو. علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے, خدا کی پناہ, علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. ہم جاہل ترین لوگ ہیں. ہمارے ارد گرد ہماری زندگیوں میں جو بھی ہے, یہ گھر بنا ہوا ہے یہ ان کی ٹیکنالوجی ہے, سیمنٹ ان کی ایجاد ہے. میری بات کو بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو. بجلی ہے, ٹی وی ہے, کمپیوٹر ہے, فلانا ایٹم کا, نہ دماغ گھوم جاتا ہے, گاڑیاں کھڑی باہر, کس چکر میں؟ ان میں سے آپ کا کیا ہے؟ اچھا پھر علم حاصل کرو, چاہے چین جانا پڑے. تو چین آپ نے حدیث پڑھنے جانا تھا ان سے, آپ نے وہاں قرآن پاک سمجھنے جانا تھا ان سے. علم سیکولر ہوتا ہے. ہمارے یہاں ظلم یہ ہوا کہ جی یہ دینی علوم ہے, یہ دنیاوی علوم ہے, بیڑا غرق. وہ بھائی ایک ہی چیز ہے, جس کا دین ہے دنیا بھی اسی کی تخلیق ہے نا. وہ ظالموں, اس کے بارے میں بھی غور و فکر کا حکم ہے قرآن پاک میں, آپ نے پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. تو بہرحال اس طرح کی بات ہے. میں تو آپ کا سوال ہی بھول گیا, میں کہیں اور ہی نکل گیا. جذباتی ہو کے ابھی آپ نے بات کی کوالٹی ایجوکیشن کی, بٹ آئی فیل لائک یہاں ایجوکیشن بھی نہیں ہے, کیونکہ اسکولز اور سارے انسٹیٹیوٹس آر مور لائک ڈوئنگ اے بزنس ناؤ, دے آر میکنگ منی. دیٹ از واٹ آئی فیل. آپ بالکل ٹھیک فیل کر رہے ہیں. پاکستان میں 2 ہی تو انڈسٹریز چل رہی ہیں, ایک ہے ہیلتھ, ایک ہے ایجوکیشن. سوال نہیں پیدا ہوتا. ان سب کے جو مالکان جو پرائیویٹ ہاسپٹلس کے, جاؤ دیکھو ایسی تیسی کسی شوگر مل کی. یہ 2 میں نے کہا نا, پاکستان میں 2 انڈسٹریز بدترین حالات میں بھی دے آر تھرابنگ. ایک ایجوکیشن, اٹ از این انڈسٹری ناؤ, اور ایک آپ کا یہ جو ہیلتھ ہے. باقی تو ہر چیز کا بیڑا غرق ہے. یہ 2 کام چل رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, تو جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ تھنگ شیپنگ اپ پاکستان؟ کچھ بھی نہیں, یہ تو پریمیٹو ہیں. ہم تو سٹون ایج میں بھی نہیں رہ رہے. چونکہ سٹون ایج میں کچھ ویلیو ہوتی. ہمارے ہاں اقتصادیات کا نہیں بیٹا, میں بے شمار بار یہ بات کر چکا ہوں, ہمارے ہاں اقتصادیات سے زیادہ پرابلم ہے اخلاقیات کا. ہماری اخلاقیات کی تباہی نے ہماری اقتصادیات کو بھی تباہ کیا ہے. یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ ٹیکنالوجی میں یہ وہ, ایک بات یاد رکھنا, آپ کی اور میری گفتگو کے دوران ٹیکنالوجی میں دنیا 100 قدم آگے جا چکی. ہماری چند منٹ کی گفتگو کے دوران یہ وہ دنیا ہے جو خلا میں ٹماٹر اگا رہی ہے. وہاں وہ برکس بننا شروع ہو گئی ہیں جس سے وہ چاند پہ گھر بنائیں گے. ہمارے یہاں کیا بیچ رہے ہیں, یہاں روٹی کپڑا مکان. ایک جاہل ہے, ایشین ٹائیگر بناؤں گا. ٹائیگر اس نے اپنا نام, پہلے اس کا سمبل ہوتا تھا سائیکل, وہ پتہ نہیں چن گیا, کیا ہو گیا پتہ نہیں, کوئی ان کا پتہ نہیں کیا کوئی اتحاد ٹائپ تھا. اب وہ شیر لیے پھرتا ہے. درجہ اول کا گیدڑ ہے, بھاگ جاتا ہے جب کوئی کرائسس آتے ہیں, کبھی جدہ بھاگتا ہے, کبھی انگلینڈ بھاگتا ہے, نام کیا لینا چھوڑ. تو یہ ہم تو بےچارے, ہم نے تو بھی سفر کا آغاز ہی نہیں کیا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, شاید ہمارے بچے وہی
میرے 15 سال پرانی چیزیں میری وائرل ہو جاتی ہیں ہر تیسرے چوتھے مہینے. شاید آج سے کوئی 30 40 50 سال بعد کوئی بندہ سنے. یاد رکھنا پہلے قوموں کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا 10 20 50 سال کا. ٹھیک ہے, سورڈ ٹو سورڈ, ہارس ٹو ہارس, جذبہ ٹو جذبہ, یہ 3 4 یہی تھے نا جی. اب کھیل ہے ٹیکنالوجی کا. ہر ایک مہینے میں یا ایک سال کہہ لو, ہم جیسی قوموں کے اور ترقی یافتہ قوموں کے درمیان 100 سال کا گیپ بڑھ رہا ہے. ہمارے عالم اسلام نے اگر ہوش نہ کیا اور اس بات کو نہ سمجھا تو یہ جو خلیج ہے, یہ جو گیپ ہے, یہ بڑھتا جائے گا. نہیں بڑھتا تو جا چکا ہے, آپ کے پلے کیا ہے, بڑھتا نہیں جائے گا بیٹا. یہ پھر ان اچیویبل ہو جائے گا اس کو, گیپ کو ختم کرنا ابھی ہے. لیکن چلیں میں ذرا ہوپ کی بات کرتے ہیں. اگر آپ نے 100 سال اور اسی طرح ضائع کر دیا, وہ مریخوں شریخوں میں ہوں گے, وہ جیسے جاگیردار اپنے مزاروں کو یا اپنے مربوں کو دیکھنے ٹھیک ہے سیر کرنے کے لیے آتا تھا, کمیوں کا کیا حال ہے, میری زمینوں کا کیا حال ہے, وہ شاید مریخ اور چاند سے آ کے وہ دیکھا کریں کہ بھئی جو کوئی ٹیلنٹ ہے, اگر کوئی 10 لاکھ میں کوئی انسان کا بچہ پیدا ہو گیا, اس کو لے جاتے ہیں اوپر, باقی کمیوں شمیوں کو دیکھو ذرا, پتہ کرو ان کا کیا حال ہے. اس طرح کی صورت ہوگی. مارک مائی ورڈز. بابا یہ جو آپ کا اپنا ہی فیلڈ ہے جرنلزم, اس میں بھی ایک ٹیکنالوجیکل شفٹ آیا ہے ٹریڈیشنل سے ڈیجیٹل. سو اس پوری چیز کو آپ نے خود ون ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے. سو ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ؟ نہیں بیٹا, اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں. میں نہیں میچ کر پا رہا, مجھے نہیں سمجھ آتی. یو نو اٹ. میں ٹی وی نہیں آن کر سکتا, میری تو اوقات یہ ہے. میں سیل فون نہیں رکھتا. مجھے گیجٹس وغیرہ سے نا مجھے کوفت ہوتی ہے. میں عمر کے اس حصے میں چلا گیا ہوں جہاں میرا رومانس کتابوں کے ساتھ بڑھتا یہاں آ گیا ہے کہ مجھے آئی ڈونٹ لائک اینی تھنگ اراؤنڈ می ادر دین بکس. اپنے بچوں کو دیکھوں, کتابوں کو دیکھوں, بس میرے سے نہیں. یہ میں جانتا ہوں کہ ہاربل. ابھی کل کوئی ٹی وی پہ بونگی مار رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ یوں ہو رہا. میں نے کہا سوشل میڈیا کی ایک حد ہے, اس سے 10-15% فرق پڑتا ہوگا. بیسیکلی انسان کو اپنی بات کی تصدیق چاہیے ہوتی ہے. آپ پورا سوشل میڈیا دنیا کا لے لو, سارے ماہرین اکٹھے کر کے دنیا کو بتانے کی کوشش کرو پاکستان از اے سپر پاور, کو مانے گا؟ بتاؤ کسی کو میرا قد 6 فٹ 2 انچ ہے, کو مانے گا؟ کچھ بھی نہیں. یہ بات کر رہے تھے جو ملک کے پولیٹیکل حالات ہیں نا کہ جی وہ فلاں پارٹی بڑا یوز کر رہی ہے سوشل میڈیا کو. کیا یوز کر رہی؟ وہ ان کو وہ سنا رہے ہیں جو وہ سننا چاہ رہے ہیں. اصل میں مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے. آپ نے ماشاءاللہ ڈیجیٹل وغیرہ میں ماسٹرز کیا ہے, یہ وہ امریکہ سے کورس وورس, یہ نیو یارک فلم اکیڈمی. میرا تو کوئی بیک گراؤنڈ میرا اکنامکس کا ہے. میں تو جرنلزم پڑھا بھی نہیں ہوں. اور بیسیکلی میرے پہ بیٹا جرنلسٹ ہونا ایک تہمت کی طرح ہے. جرنلسٹ بھی کہا جاتا ہے مجھے. پڑھی میں نے اکنامکس. میں لکھنے والا ہوں. بیسیکلی آئی ایم اے رائٹر. جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جس نے نیوز روم کی مار کھائی ہو, راتیں جاگی ہوں نیوز روم میں, اور رپورٹنگ کے رگڑے کھائے ہوں. یہ جو ہے نا, یہ آپ لوگ تو سی ایس پی کلاس ہو نا جرنلسٹ کی. جرنلسٹ تو ہمارے زمانے میں وہ ہوتا تھا جو رپورٹنگ میں دھکے کھاتا تھا, رگڑے کھاتا تھا, خبریں ڈھونڈتا تھا اور بڑے بڑے رسک بھی لیتا تھا. یا وہ لوگ تھے جو ہمارا نیوز روم جو ہوتا ہے, پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھا بھی ہے یا نہیں, اندازہ ہے نا, نیوز روم میں جو پوری رات جاگتے ہیں, جو اخبار تیار کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ. میں پیریوڈیکل سے میں نے اپنا کیریئر شروع کیا. میں تو لکھنے والا آدمی.